نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الزمالی ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا مکی یا مدنی یا سید الاسفیاء فخر ارتقا عکس نور خدا جلوہ حق نما نور شمس و قمر ذات والا گہر راکب بحر پر نازش دو جہاں حاصلی دین وام باعث کتفگاں نجیب الادب کبیر الحسب امی لقب انتہائی کمال منتہائی جمال ماورائے خیال شان رب غفور صدر بزمی یقین حجتی آفرین اکرم الاکرمین ارشد الراشدین ورد آیات قرآنی تعلیم علوم عرفانی سید و سردار کل حامل اوصاف کل جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب رب العالمین وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تجھ پہ بھی کھولے خدا باب کرم تجھ پہ بھی کھولے خدا باب کرم پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کرم تو خدا کے حکم کی تعمیل کر تو خدا کے حکم کی تعمیل کر پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کرم اور تیرے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے تیرے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کرم حق کی ہر نعمت ملے تجھ کو معین حق کی ہر نعمت ملے تجھ کو معین پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کرم اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اور مومنوں پڑھتے رہو تم مومنوں پڑھتے رہو تم اپنی آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ارے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام تجھ پہ بھی کھولے خدا باب کرم پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کرم۔ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے اور نعت محبوب داور سند ہو گئی نعت محبوب داور سند ہو گئی
فرد اسیان میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا گناہگار بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوِ رسول۔ عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سبھی ہوں پیش خدا اور میں روبروِ رسول، کہ سبھی ہوں پیش خدا اور میں روبروِ رسول۔ جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کی محفل میں ہم سب جمع ہیں۔ آج کا یہ پروگرام پہلی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ، جس کا عنوان آقا علیہ السلام کی ولادت، اور یقیناً یہ مہینہ چونکہ حضور سیدی غوث پاک سے اس مہینے کی مناسبت ہے، تو یقیناً حضور کے میلاد کے ساتھ حضور کے نواسوں کا بھی ذکر ہوگا۔ الحمدللہ یہ خوبصورت انہوں نے محفل سجائی، یقیناً ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی آقا علیہ السلام کے ذکر کو سجانا، آقا علیہ السلام کی محفل میں آنا۔ بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن ہر بندہ مدینہ شریف نہیں جا سکتا، مکہ المکرمہ نہیں جا سکتا، صاحب استطاعت ہے حج نہیں کر سکتا۔ مثال سمجھیے کہ ایک بندے کے پاس ایک بندے کو نماز آتی ہے، لیکن توفیق نہیں ہے تو وہ اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ نہ مکہ المکرمہ نہ مدینہ المنورہ کی زیارت کر سکتا ہے، اور نہ حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ یقیناً واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے، چن لیتا ہے۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، آپ آقا علیہ السلام کی اس محفل میں آئے، جو بھی دور و نزدیک سے آئے۔ میرے مہمان بھائی اسٹیج کی زینت بنے، اسٹیج سے نیچے بیٹھے ہیں آپ سب احباب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس ہماری پروقار محفل میں، پروقار بس میں سید ندیم صاحب الحمدللہ وہ اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ میں سید زادے کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ حضور کی اہل بیت سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی یہ محفل حاجی علی احمد ان کے اصال ثواب کے لیے بھائی محمد شاہد صاحب، چودھری بلال صادق، امجد علی اور اکبر جلولہ صاحب، انہوں نے آقا علیہ السلام کا یہ ذکر سجایا ہے۔ یقیناً میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ بھی حضور کے محفل میں تشریف لائے، جو بھی آیا یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے۔ میں پہلے بات کر چکا ہوں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نہ محفل سجانا نہ محفلوں میں آنا، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ یقیناً آپ بن بلائے نہیں آئے، آپ خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن احباب نے، جن بھائیوں کا میں نے نام لیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جنہوں نے اتنا خوبصورت پنڈال سجایا، محفل سجائی، جس طرح انہوں نے حضور کے ذکر کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں کو سجائے رکھے۔ آپ سب کے جو بھی آباء و اجداد اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ ہزارہ کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، رب کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلا تقید میں اپنی
حاضری کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کر رہا ہوں۔ مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے؟ کچھ بولو گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا پاک نام لینا ہے، شرمانا نہیں۔ جتنی دیر بیٹھے سبحان اللہ ماشاءاللہ بول دے رہے گے تو آڈے نامہ اعمال نیکیاں لکھا جانے گی، اور جدہ واسطے آئے ہو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے ہزاراں کروڑاں رحمتوں اور برکتوں دا نزول فرمائے۔ مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے؟ تو تے مٹی جو نور سما دے گئے، دن سورج دے نال کبھی روشن رات تاریاں نال سجا دے۔ مولا حمد تیری کوئی کر سکتا ہے؟ تو تے مٹی جو نور سما دے گئے، دن سورج دے نال کبھی روشن رات تاریاں نال سجا دے گئے، اور دیویں شہنشاہی پڑھ کے منگتے آنور نظر کرم دی جد بھی پا دے گئے، جے چاہے دا اپنے نبی تائیں پھڑ مصر بازار بکا دے۔ نہیں ایسے نہیں، اونچی آواز سے کہتے ہیں، اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے، تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ لفظ جب تک خضوع نہیں کرتے، لفظ جب تک خضوع نہیں کرتے میرے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ اب اسی وقار اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو قرآن نازل فرمائے، ایک تو یہ قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، دوسرے قرآن سے کیا مراد ہے؟ دوسرے قرآن سے مراد تاجدار مدینہ کی ذات جن کا آج ہم میلاد بنا کے بیٹھے ہیں، دوسرے قرآن سے مراد میرے آقا کی ذات ہے۔ یہ قرآن جس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن ٹھہرا ہوا ہے، وہ قرآن چلتا پھرتا ہے، یہ قرآن ثابت ہے، ارے وہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن ناریب ہے، ارے وہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن متن ہے، وہ قرآن تفسیر ہے، یہ قرآن لفظ ہے، وہ قرآن معنی ہے۔ اس قرآن جیسا اصول کوئی نہیں، اس قرآن جیسا رسول کوئی نہیں، اس قرآن جیسا اصول کوئی نہیں، اس قرآن جیسا رسول کوئی نہیں۔ اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، ارے اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں، اس قرآن کے پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اس قرآن کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے، اس قرآن کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے۔ ظلم جتنا بھی تکڑا سہی صداقت کون ڈک سکتے، جتنا دائیں نام ہے پنج تندہ سخاوت کون ڈک سکتے، کہ زر سچائی دے پہ کر کدی مجبور ہو نہیں سکتے، سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتے، کہ زر سچائی دے پہ کر کدی مجبور ہو نہیں سکتے، سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتے۔ خون ایک آڑ ہے، لا یبغیان، ایک کا پانی دوسرے میں شامل نہیں ہوتا۔ بظاہر سمندر اکٹھے چل رہے ہیں لیکن اللہ کی قدرت ہے، ایک کا پانی الگ ہے، دوسرے کا پانی الگ ہے، ایک کا رنگ الگ ہے، دوسرے کا رنگ الگ ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ایک کا پانی دوسرے میں شامل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ عظیم عالم دین جناب عزت امام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ثقلین عباس رضوی صاحب، قاری محمد ثقلین عباس رضوی صاحب آئے دل کے اٹھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ عالم دین بھی آگے ہیں، دو سمندر اکٹھے چل رہے ہیں، دونوں کا پانی الگ الگ ہے، ایک کا رنگ الگ ہے، دوسرے کا رنگ الگ ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ایک کا پانی دوسرے میں شامل نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما، ان دونوں سمندروں سے نکالتا ہے، کیا نکالتا ہے؟ منہما اللؤلؤ والمرجان، دو ہیرے نکالتا ہے، ایک کا نام لؤلؤ ہے اور دوسرے کا نام مرجان ہے۔
ایک کا نام لولو ہے اور دوسرے کا نام مرجان ہے. میں نے لولو اور مرجان پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد بھائی کو دعوت نعت دینی ہے. اس سے پہلے میرے اعلیٰ حضرت فاتح قادیانیت فاتح مرزیت مامور مغلہ مامور مغل رسول امام المسلمین اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ آپ اپنی شورائے افاق کتاب میں مہر مرید میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جب ہمارے والد گرامی کا حضرت آدم علیہ السلام کا جسم خاکی مار سے وجود میں آیا, آپ کے اندر روح پھونکی گئی. فرماتے ہیں مجھے 5 انوار نظر آئے, 5 نور نظر آئے. کبھی قیام کرتے ہیں, کبھی رکوع کرتے ہیں, کبھی سجدہ کرتے ہیں. میں نے مالک کی بارگاہ سے پوچھا, مالک یہ 5 ہستیاں کون ہیں؟ آواز آتی ہے اے آدم یہ 5 نہ ہوتے رب کائنات میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا. سب سے پہلے اللہ نے میرے آقا کے نور کو پیدا فرمایا. حدیث پاک اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرے آقا کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے سجایا عرش, لوح, قلم, کرسی, 70,000 نور کے پردے, جنت نہریں, جنت کی نہروں میں درخت, درختوں میں پھول اور پھل, جنت کی نہروں میں حوریں, حوروں کو حسن, جنت کو سدرہ, سدرہ کو 7 آسمان, 7 آسمان کو چاند سورج ستارے, چاند سورج ستاروں کو روشنی, روشنی کو چمک, چمک کو دمک. انہی کے نور کو رب نے خود کہا 7 زمینیں, 7 زمینوں میں پہاڑ, پہاڑوں پہ بلندی, پہاڑوں میں ہیرے موتی, لال جواہر سونا چاندی. انہی کے نور کو رب نے خود کہا زمین سے پانی اٹھا, آسمان سے پانی گرا. زمین سے اٹھے پانی تو بھاپ ہے پانی, آسمان سے گرے پانی تو بارش ہے پانی, گر کے جمے تو برف ہے پانی. پھولوں پہ پڑے, پھولوں پہ پڑے تو شبنم ہے پانی, پھول سے نکلے تو ارگ ہے پانی, جسم سے بہے تو پسینہ ہے پانی, آنکھوں سے نکلے تو آنسو ہے پانی, نبی کی انگلیوں سے نکلے تو کوثر ہے پانی, ارے پتھر سے نکلے تو دریا ہے. جس کو لولو کہتے ہیں, دوسرے میں ہیرا ہے. کوئی ان کی حقیقت جان نہیں سکتا مگر سلطان العارفین فرماتے ہیں جو اللہ والا ہے ان دونوں ہیروں کو اور ان دونوں سمندروں کو پہچان سکتا ہے. کیونکہ دل دریا سمندروں ڈوبے کون گرا دیا جانے ہوں, بچے بیڑے, بچے چھیڑے, بچے بچ بہانے ہوں. 14 طبق دل دے اندر, 7 آسمان 7 زمینیں, 14 طبق دل دے اندر, تمبو وانگو تارے ہوں. جو دل کا محرم ہو سی باہو وہی رب بچانے ہوں. آؤ پوچھتے ہیں دل والوں سے, 2 سمندر اکٹھے کر دیے, پہلے کا پانی اور ہے, دوسرے کا پانی اور ہے. پہلے کا رنگ اور ہے, دوسرے کا رنگ اور ہے. پہلے میں ہیرا ہے جس کو لولو کہتے ہیں, دوسرے میں ہیرا ہے جس کو مرجان کہتے ہیں. روح البیان تفسیر اٹھا کے دیکھو, ایک پانی کے سمندر کو حسن کہتے ہیں اور دوسرے پانی کے سمندر کو حسین کہتے ہیں. جو 2 ہیرے ہیں لولو کو حسن کہتے ہیں اور مرجان کو حسین کہتے ہیں. ایک پانی کے سمندر کو حسن کہتے ہیں, دوسرے پانی کے سمندر کو حسین کہتے ہیں. اور اس پوری زمین کے باپ کو علی کہتے ہیں. بیدم یہی تو 5 ہیں, بیدم یہی تو 5 ہیں. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. بیدم یہی تو 5 ہیں. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. الحمدللہ سیدزادہ آل نبی اولاد علی پیر سید ندیم حسین شاہ صاحب الحمدللہ اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں, جلوہ فروز ہیں. اور الحمدللہ سیدزادوں کا ذکر ہو رہا ہے.
اور آج کی محفل میں جن کا خصوصی تعاون ہے، یہ پہلی محفل ہے کہ اس محفل میں جن کا نام اشتہار پہ لکھا ہوا ہے وہ سارے بھائی موجود ہیں۔ خصوصی تعاون جناب گولڑا ساؤنڈ سسٹم بھائی احمد صاحب الحمدللہ خوبصورت انداز دے وچ اپریٹ کر رہے ہیں، اور شکیل ٹینٹ سروس، ناز بیکری اڈا چمرا والی، جرولا ریڈرز ظہیر بھائی وہ بھی تشریف فرمائے، اور الحمدللہ بھائی چودھری بلال صادق امجد علی اور چودھری طباب شاہد عباس سیال صاحب، جن احباب نے بھی آقا علیہ السلام کے ذکر کو سجایا، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو سجائے رکھے۔ یقیناً جہاں سے بھائی اختر عباس نے چھوڑا ہے وہیں سے میں آگے اپنی حاضری کا جاری رکھوں گا۔ تاریخ اسلام میں بہت سے قاری ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ترتیب سے قاریوں کا حوالہ نظر آتا ہے، لیکن کائنات میں ایک ایسا قاری ہے جو گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھتا ہے، دوسری رکاب تک دوسرا قدم جانے سے پہلے سارا قرآن پڑھ دیتا ہے۔ آپ کو وہ قاری آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، جن کے ذہن میں آ گیا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھے، دوسری رکاب تک دوسرا قدم جانے سے پہلے تو سارا قرآن پڑھ لیتا ہے۔ زمانہ اسے مولا علی کہتا ہے، نبی کبیر کہتا ہے۔ اب اسی مکار ایک قاری کا میں نے ذکر کر دیا، لیکن جس قاری تک میں آپ کو لے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اس قاری جیسا کائنات میں کوئی قاری آ نہیں سکتا۔ اب اسی مکار آج تیرے گھر میں بچہ قرآن پڑھے، قرآن کا حافظ کہلاتا ہے، میرے گھر میں بچہ قرآن پڑھے، قرآن کا حافظ کہلاتا ہے، قرآن کی تلاوت اچھی کرے، قرآن کا قاری کہلاتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی تو تلاوت کرتا ہے؟ قرآن زبان حال سے جواب بھی تو دیتا ہے، اور آج کا قاری تلاوت سے پہلے پانی پیے، تلاوت کے بعد پانی پیے، تلاوت کے دوران پانی پیے، لیکن کائنات میں ایک ایسا قاری ہے جو جملہ سن کے چپ بیٹھا رہا، اس جیسا کنجوس پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ آج تیرے گھر میں بچہ قرآن پڑھے، قرآن کا حافظ کہلاتا ہے، میرے گھر میں بچہ قرآن پڑھے، قرآن کا حافظ کہلاتا ہے، اور آج کا قاری تلاوت سے پہلے پانی پیے، تلاوت کے بعد پانی پیے، تلاوت کے دوران پانی پیے، لیکن کائنات میں ایک ایسا قاری ہے جس کا دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی یقی پہ ہے، اور زمانے کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ آج کا قاری تلاوت سے پہلے پانی پیے، تلاوت کے بعد پانی پیے، تلاوت کے دوران پانی پیے، لیکن کائنات میں حسین وہ قاری ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے، دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی یقی پہ ہے، اور زمانے کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ اور جب یزیدی دربار یزید میں سر حسین کو لے جانے کے لیے سر حسین کو نیزے کی نوک پہ رکھتے ہیں نا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہم نے کوئی قرآن پڑھنے والا چھوڑا نہیں، لیکن اچانک آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نے تو 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہیں چھوڑا، 18 سال کا علی اکبر بھی نہیں چھوڑا، جوان قاسم کو بھی نہیں چھوڑا، ابھی بھی کوئی ہے جو قرآن پڑھتا ہے؟ میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، آخری جملہ پیش کروں گا۔ یزیدیوں نے آپس میں سرگوشی کی اور کیا کہا سنیے، یزیدیوں کے چہروں پہ، یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے، یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے، ارے کٹ گیا ہے سر مگر پھر بھی قرآن جاری ہے، یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے، ارے کٹ گیا ہے سر مگر پھر بھی قرآن جاری ہے۔ کیا بتاؤں میرا حسین کیا ہے، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، ارے جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد ہو، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں، خلوص والے جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد ہو، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے، ارے کٹ گیا ہے سر مگر پھر بھی قرآن جاری ہے، کٹ گیا ہے سر مگر پھر بھی قرآن جاری ہے، رسول نانا بابا علی ہے۔
अजे भी पुछना है हुसैन की ये हुसैन दी मां नबी दी थी ये अजे भी पुछना है हुसैन की ये। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।